بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج پہلا روزہ ہے اور یہ ہمارے دن کی تیسری ویڈیو ہے، تو تھوڑا سا انرجی لیول ڈاؤن ہوگا، لیکن ہمیں اب سمجھ آتی ہے کہ سرکار عمران خان کی آنکھ یا عمران خان کا کھانا یا عمران خان کا پینا یا کسی بھی سیاستدان کی نجی معاملات کی بات کیوں کرتا تھا، کیونکہ جو اصل کٹے ہوتے تھے وہ انہوں نے چھپانے ہوتے تھے. اب بڑی معصومیت سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا، کیسے کیا، اب ہم اس کا کیا کریں گے. لیکن پوری کی پوری پی آئی اے ہم نے بیچی 100 کتنے ارب کی سر؟ 135 ارب کی پوری پی آئی اے، سب کچھ، ایوری تھنگ ان پی آئی اے. اور ہمیں اس کا دیا 10 ارب روپے، اور بتایا گیا یہ ڈیل آف دا سینچری ہے. قوم کا کتنا فائدہ ہو گیا، سب کہانی دی گئی. ایک جہاز پنجاب گورنمنٹ نے خریدا ہے 11 ارب سے اوپر کا، یعنی 38 ملین ڈالر سے لے کے 42 ملین ڈالر تک کا. وہ جہاز کون سا ہے؟ وہ ہے گلف اسٹریم G7 G500 لگژری جیٹ 2019 کا لانگ رینج ایئر کرافٹ، یوزلی فار ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ کارپوریٹ ایگزیکٹوز. یہ لیے اب جب یہ خبر منظر عام پہ آ گئی تو اسما بخاری صاحبہ پہنچ گئی ڈیفینڈ کرنے. وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہم نے لیا ایئر پنجاب کے لیے. وہ یاد ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم ایئر پنجاب بنائیں گے، لیکن پھر بعد میں ان کو لوگوں نے سمجھایا کہ یہ مت بنانا، بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس پہ خاموش ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ایئر پنجاب بنائیں گے. چلیں، میں ایک ٹن حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ ایئر پنجاب کے لیے کرا رہے ہیں. کیا ایئر پنجاب میں اور پنجاب میں اس جہاز کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کیا لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ آپ یہ جہاز لیں تاکہ وہ اس پہ سیٹیں لیں؟ کیا یہ جہاز میس کمرشل وائبلٹی کے لیے وائبل ہے بھی کہ نہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے، اس کو سمجھیے. آپ کو ادھر کی دکھا کے یہاں سے سیاستدان لوٹ رہے ہیں، یہاں کی دکھا کے یہاں سے سیاستدان لوٹ رہے ہیں. اپنی عیاشی سکون کے لیے دیکھیں وہ جہاز کون سے لے رہے ہیں. ہمارا ملک بلینز آف ڈالرز قرضے میں ہے، اور اگر آپ ہمارے کسی بھی بندے کا پروٹوکول دیکھیں آف کارز تو اس میں ایک سے ایک بہترین گاڑی ہوتی ہے، فرام مرسیڈیز ٹو BMWs ٹو لینڈ کروزرز ٹو دا لیٹسٹ ماڈلز آف اینی کار دیٹ یو کین امیجن، اور بلٹ پروفنگ علیحدہ ہوئی ہوتی ہے. تو یہ غریب ملک کے لیڈران ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر اپنی شان و شوکت کے مطابق جہاز لیا. اور سب سے زیادہ دکھ کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ لوگ ویسے اتنے امیر ہیں کہ یہ جہاز خود بھی لے سکتے ہیں، اتنے امیر ہیں. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا 2 نمبر آدمی جب امریکہ کا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ بھی کچھ چیزیں اپنی شان و شوکت کے مطابق اپنے پیسوں سے کرتا ہے، وہ اسٹیٹ کا پیسہ نہیں استعمال کرتا. یہاں پہ انفارچونیٹلی کہ ہمارے امیر لوگ بھی بیسیکلی غریب ہیں. چلو میں غریب، سلمان غریب، سعد غریب، مہروز غریب، ہم کوئی غریبوں والی حرکتیں کریں کسی عہدے پہ آ گئے تو بندہ سمجھ بھی سکتا ہے کہ یار چلو ماڑے سن، لیکن دیز پیپل آر دا ریچسٹ آف دا رچ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں یار. جس ملک میں ارب روپے کا پینٹ ہوتا ہے ایک سڑک پہ، پھر بارش ہوتی ہے اور پینٹ ضائع ہو جاتا ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا. تو اس ملک میں 11 ارب روپے کا جہاز امیر لوگوں کے لیے آئے گا تو کون سی وجہ؟ چلو ہم شو مار لیں گے، ہم فلیکس مار لیں گے، ساڈا لیڈر کس جہاز سے جانتا ہے جی، کتنا اچھا لگتا ہے. یہ ہماری اوقات اور حیثیت آ گئی. اور یہاں پہ عطا تارڑ جیسے لوگ، ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کی کیا پولیٹیکل ہسٹری ہے، کیا ان کے والد کی پولیٹیکل ہسٹری تھی، کہاں وہ اعلیٰ کار بنے، کہاں کیا ہوا. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کوئی آفر نہیں ہوئی، ایسا کچھ تھا ہی نہیں. حالانکہ پوری دنیا اب کہہ رہی کہ ڈیلیں آفر بھی ہوئی تھی، منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ٹی ٹی اے پی نے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اپنا پارلیمنٹ ہاؤس سٹن ختم کر دیا، ایون دو ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں میٹ کی گئی. یعنی کہ جو ڈیموکریٹک رستے تھے ہم نے وہ ختم کر دی. آپ احتجاج کریں گے کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو پش کر رہے ہیں ٹورڈز ایکسٹریمزم یا نائلزم ٹو دا پولیٹیکل سسٹم. دیکھیں ہمیں بھی بڑے بڑے لفظ آتے ہیں، کیسا استعمال کیا. پولیٹیکل سسٹم سے نائلزم کا نقصان یہ ہے کہ لوگ ڈس انفرینچائز ہو جائیں گے، آپ کا سسٹم ویکن ہو جائے گا، لوگ آلٹرنیٹیو پاور سٹرکچرز کریٹ کریں گے اور کیوس فالو کرے گا. ایک سمپل مثال دیتے ہیں. آج کے دن لوگ FIR کیوں نہیں کٹواتے، مقدمہ کیوں نہیں لڑتے؟ بکاز ان کو تھانے میں اور کورٹ میں ٹرسٹ نہیں ہے. وہ آؤٹ آف کورٹ پنچایتیں، فیصلے گینگسٹرز، گنڈے اور پاور سٹرکچرز میں بلیو کرتے ہیں. یہ چیز انکریز ہو رہی ہے، تو یہ آپ کو اب صاف نظر آ رہا ہے. اور اس کے اوپر مختلف لوگ سینہ پیٹتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے یہ کہہ دیا، اس کے لیڈر. ریالٹی یہ ہے کہ اوور آل ہمارا پورا کا پورا نظام جو ہے مفلوج ہو گیا ہے، اور ہمارے سارے لیڈران نے اس میں کردار ادا کیا. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایمان مزاری، ہادی علی چٹا کو بیل مل گئی ہے پولیس کفل کیس میں. ان کو بیل مل گئی ہے پولیس کفل کیس میں. یعنی کہ جو ایک اسٹوپڈ الزام لگا تھا کہ ہادی علی چٹا صاحب نے پولیس والوں کو کٹا ہے،
کورٹ کی پریمیسز کے اندر, اس میں بیل مل گئی ہے. یہ وہی کیس تھا جس میں وہ ان کو پہلے اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہو نہیں رہے تھے اریسٹ. لیکن مزے کی بات کیا ہے, 10,000 روپے مچلکے کے بعد بھی بیل کے وہ باہر نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کنوکٹیڈ ہیں. کس مقدمے میں؟ پیکا ایکٹ کے تحت جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی اس مقدمے میں. یعنی کورٹ کیسا کھیل کھیلتا ہے, ایک طرف سے ایک بےہودہ کنوکشن دیتا ہے, دوسری طرف سے اپنا سینہ چوڑا کر کہتا ہے دیکھیں نا ہم نے بیل بھی تو دے دی نا اس کے اندر, تو ہم فیئر بھی تو چل رہے ہیں. یہ ایک لطیفہ ہے. اوور آل جسٹس کو کل کرنے میں جتنا بڑا رول ہمارے ججز کا ہے وہ بھی ماشاء اللہ. اب اے سی پی عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں ان کو سپریم کورٹ بلا کے کہہ رہی کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ خان صاحب نے ایسا کیا کیا تو یہ پرابلم تھی. صدقے جاؤں, یعنی کہ آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے تھوڑے فارمولے نہیں بنائے ہوئے. 11 ارب کا جہاز خریدو کوجی ایئر پنجاب کے لیے, لوگوں کو جیل میں ڈال دو لیکن بیل دے دو ایک ریلیونٹ چیز کے اندر جو سب کو پتا تھا جھوٹ ہے پہلے. تو کمپلیٹلی مس ڈائریکشن اور مس گائیڈنگ کے اوپر ہمارا پورا نظام آپریٹ کر رہا ہے. اب فنی بات اس میں کیا ہے کہ اس سارے جو نظام کو آپریٹ کرنے کے لیے پیسے تو چاہیے. ظاہر ہے سب کو تنخواہیں دینی, جو ججز اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, جو سیاستدان اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, جو میڈیا چینل اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, ان کو پیسے تو دینے ہیں نا. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بڑا آسان طریقہ ہے, 1.3 ٹریلین کا آکشن کر دو ٹی بلز کا اور پی آئی بی کا. ہیں جی, کیونکہ ریاست کو پیسے چاہیے تو ریاست پھر 1.3 ٹریلین کے ٹریجری بلز اور فلوٹنگ ریٹ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز مارکیٹ میں بیچ دیتی ہے. اس کے اوپر وہ سود دیتے ہیں, ظاہر ہے پروفٹ دیتے ہیں نا, تبھی تو لوگ وہ خریدتے ہیں. اور اتنا پیسہ کن کے پاس ہے؟ سعد بھائی آپ کے پاس ہے؟ انہی لوگوں کے پاس ہے جو الیکشن کیمپین فائنینس کرتے ہیں, جن کو شوگر مل کے لائسنسز ملتے ہیں, جن کو پرمٹس ملتے ہیں فلاور مل کے روٹس کے, جن کو اجازت ملتی ہے ہاؤسنگ پروجیکٹس بنانے کے لیے, جن ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے روڈز بھی بنتی ہیں جی. تو وہی لوگ اب سرکار کو پیسے, یعنی کہ پہلے میرے اور آپ سے پیسہ لوٹا جاتا ہے, پھر وہی پیسہ سرکار کو دیا جاتا ہے, سرکار نئے نوٹ پرنٹ کرتی ہے اور وہ پیسہ سود کے فارم میں ریٹرن کرتی ہے. اچھا, اگر یہ 1.3 ٹریلین انف نہیں تھا تو ایک اور چھکا مارا پاکستان گورنمنٹ نے. اچھا, پھر آپ کو نا تارڑ صاحب ملیں گے اور لوگ ملیں گے فیوچر میں, بتاتے کہ دیکھیں کیسے ہم انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئے. کیونکہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک جو ہے وہ یو کے میں $600 ملین کا لون ہم نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے لیا ہے. ہم نے ان سے لیا ہے 6 سے 9 مہینے کا لون ود انٹرسٹ ریٹ آف اپروکسیمیٹ 6.3%. یعنی کہ ہم نے ڈالر میں پیسہ اٹھایا, ڈالر میں ہی سود دینا ہے اور ڈالر میں ہی پیسہ ریٹرن کرنا ہے. آئی ایم ایف کی ٹوٹل ڈیل کتنے کی تھی؟ کتنا پیسہ آ گیا؟ 7.1 بلین کی ڈیل تھی, 2-2.5-3 بلین آ گیا ہے. ایک جھٹکے میں سرکار نے $600 ملین لیے لون. یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف پروگرام نے ہمیں واڑ دیا, وہ واڑ دیا, یہ واڑ دیا, اس کا تو بڑا چھوٹا کردار ہوتا ہے. ریئلٹی ہوتی ہے جو ہم یہ بینکوں سے قرضہ لے لے کے مجھے اور آپ کو کنگال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ہر ایک بچہ گروی ہے اس وقت, یہ بات یاد رکھنا, اس نظام کو جو ہمارے لیڈران ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں, آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں, 100 پوچھیں, 200 پوچھیں, آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. دوسرا, آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل ای آن کلپس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سارے ان پہ پہنچ جائیں اور بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی. اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. 75 لاکھ لوگ بقول یو این کے پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی امڈ فلڈ, ڈراؤٹ اینڈ وائلنس فیس کرتے ہیں. یعنی 75 لاکھ لوگ, لگ بھگ 1% سے تھوڑا سا کم, 0.5% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ میجر تھریٹس میں ایگزسٹ کرتی ہے. اب یہ 6 مہینے کا آؤٹ لک ہے, یہ سلائٹ امپروومنٹ تو شو کرتا ہے پچھلے سال کی بنسبت, لیکن یہ کوئی سینہ پیٹنے والی چیز نہیں ہے. 7.5 ملین پیپل جو ہنگر فیس کرتے ہیں ان میں سے 1.25 ملین ایمرجنسی لیولز آف فوڈ انسیکیورٹی میں, یعنی کہ ان کے پاس ایکسیس ہی کسی چیز کا ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ نے جو گندم کا حال کیا اس کے بعد ویٹ فلاور کا ایک میجر کنسرن ہو گیا. ظاہر ہے لوگ گندم نہیں لگا رہے,
وہ گندم متعلقہ فلاور ملز کو نہیں پہنچ رہی, وہ اس کا آٹا نہیں بنا رہے, اس آٹے کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ نے انٹر پروونس ٹریول بند کیا ہوا ہے, تو آپ کے علاقوں میں پرابلم آ گئی. جو فیوچر آؤٹ لک ہے وہ لگ رہا ہے کہ تقریباً 6.7 ملین لوگ اس نیکسس میں آ جائیں گے. لیکن سرکار کا کیا, وہ تو لیٹسٹ جہاز لے کے پھر رہی ہے, لائف انجوائے کر رہی ہے. ہم آپ کو 1 سال سے زائد سے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں جناب کہ CCD جو ہے بڑی غلط چیز ہے, بڑی غلط چیز ہے. اب HRCP نے بھی الارم ریز کر دیا, انہوں نے کہا جی بہت غلط چیز ہے, سارے ہی کریں گے. یہ جتنے لوگ آپ کو ملے تھے نا, جتنے اینکر تھے, جتنے انفلوئنسر تھے جو CCD کی تعریفیں کر رہے تھے, یہ سارے اگلے 10 سال کے اندر اندر سٹوریاں کریں گے CCD نے کتنا ظلم کیا تھا, کس طرح لوگ مارے گئے. وہ جو اب اسپائسی پوڈ کاسٹ نہیں ہو رہی ہوتی جہاں پہ ایک بندہ جو ہر چینل پہ آ رہا ہوتا ہے, نام اس کو بھی نہیں پتہ, بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے ایسے کیا, فلاں گینگسٹر نے ایسے کیا, فلاں نے یوں کیا. یہ کہانیاں CCD کی آ رہی ہوں گی, لیکن بعد میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. تب تک لوگ مر چکے ہوتے ہیں, جنہوں نے کرائمز کمٹ کی ہوتی ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں, جسٹس مل نہیں سکتی. تو بعد میں تو سچ سب بول لیتے ہیں, آج سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جتنے لوگ اس وقت تنقید عمران خان میں مبتلا ہیں نا, یہ آج سے 5 سال بعد ان کے موقف دیکھنا کیسے بدلتے ہیں. قطعاً میں نہیں کہتا عمران خان صاحب بری و ذمہ ہیں, انہوں نے بہت غلط کام کیا اپنے دور حکومت میں, ہم نے وہ غلط کام کور بھی کیے ہیں, ہم نے KP گورنمنٹ کی کرپشن بھی کور کی, لیکن ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنا آج مشکل ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے بتایا HRCP نے کہ 670 قریب CCD لیڈ انکاؤنٹر ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں, 924 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں, جن میں سے 2 خواتین ہیں. صرف 2 پولیس افسر شہید ہوئے, میریکولس. ٹھیک, کاپی پیسٹ آپریشنز ہو رہے ہیں, سسپیکٹ ایک دم سے فائر کھولتا ہے, پولیس جواب دیتی ہے, سارے مر جاتے ہیں, اور یہی پروسیس ریپیٹ ہو رہا ہے. کچھ جگہ پہ تو بہت ہی ابسرڈ تھا کہ سسپیکٹ کو ہم نے فلاں ٹائم گولی ماری, وہ مر گیا, پھر بعد میں ایک اور اس کے بعد کا ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ سسپیکٹ جاگ کے بتاتا ہے کہ جناب میرا نام یہ تھا اور میں یہاں رہتا ہوں, میں نے جرم یہ کیا تھا. ظاہر ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہو سر پہ تو کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہو. ظاہر ہے آپ سارے پولیس والوں سے ملے ہوئے ہو, تو کتنا کو ان کا شوق ہے ڈاکیومنٹ بھرنے کا, لکھنے کا, تو جب ڈیٹیل تفتیشیں ہوتی ہیں تو یہ بیچارے پکڑے جاتے ہیں. یہ پہلے والے بھی ایسے ہی پکڑے گئے تھے, آپ یقین جانیں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ جو ہے نا ایک ڈگوسلا پان کے جناب وردیاں چینج ہو گئی اور یہ ہو گیا, اور وہی تھانے دار نے رکھتا ہونا دی ہوئی, یعنی صرف ٹیکنالوجی تھوڑی ایڈوانس ہو گئی, اس لیے تھوڑا زیادہ خوفناک لگتا ہے ہمیں کہ یار اب ان کے پاس سارا ڈیٹا بھی ہے, یہ چن چن کے مارن گے. ہے وہی کلچر, کیونکہ سامراج نے بنائی تھی نا یہ والی پولیس, اس کا مقصد تھا لوگوں کے اندر ہراساں کرنا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اللہ ہدایت دے جی پنجاب گورنمنٹ کو, CCD والوں کو. دیکھیں یہ دنیا کے اندر ساری چیزیں ختم ہو جانی ہیں. آج پہلا روزہ ہے, آپ سب نے روزہ رکھا ہوگا, ایم شور. آپ نے مرنا ہے, ہم نے بھی مرنا ہے, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سب کچھ یہاں رہ جانا. یہ جو آپ کی جعلی وردیاں, شوق, عہدے, سب رہ جائے گا. کس لیے کہہ رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے. چھوڑیں, پیسوں کا کیا کرنا ہے یار, آپ پیسوں کو کھا نہیں سکتے. لہٰذا ساتھ مستقیم پہ ہیں, جوڈیشری کو اسٹرینتھن کریں تاکہ چیزیں بائی پروسیس ہوں. اب مریم نواز صاحبہ نے ظاہر CCD کی رپورٹ سے پہلے جو HRCP نے آئی ہے, انہوں نے کہا جناب کہ پنجاب پولیس کے ہر بندے کے پاس ورکنگ کیمرہ ہونا چاہیے. ان کا جی میں نے 1 ارب 70 کروڑ روپیہ دیا تھا, ہر ڈیوٹی پہ جو افسر ہے وہ باڈی کیمرہ پہنے گا, ریکارڈنگ کرے گا, اگر وہ نہیں کرے گا تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گی, انکوائری کریں گی. اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ برائب نہ لیں, گنڈا نہ بنے, پش نہ کریں, گالیاں نہ دیں, ٹینٹر نہ پھینکیں. ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری نظر ہے ان پہ. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 6,98,000 پولیس والے کیا کریں, صرف 2,000 CCD کے بندوں نے پورا پنجاب کا کرائم سنبھال لیا. اب مریم صاحبہ ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں, لیکن یہ جو دونوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں نا, یہ ان کانٹرڈکشن ہے. میں کو بھی ثابت کرتا ہوں. پہلی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ دیکھیں باڈی کیمراز آپ نے پہنے تاکہ پولیس والے بدتمیزی نہ کریں, پولیس والے گالم گروچ نہ کریں, پولیس والے رشوت نہ لیں, پولیس والے مارے نہ, پولیس والے بدماشی نہ کریں. بڑی اچھی بات ہے. اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ 2,000 CCD جو صرف گالیاں دیتا ہے, مارتا ہے, بدماشی کرتا ہے, بندوں کو اٹھاتا ہے, وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, تو آپ کو ان کی طرح کرنا چاہیے. اور کتنی فنی بات ہے کہ 1000 سے زائد انکاؤنٹروں کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیمرے پہننے چاہیے, آگے نہیں انکاؤنٹر کرنے. ان کی فوٹیج کیسے فیک ہوگی؟ اور ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے پہننے کے بعد پولیس کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جو انہیرنٹ آپ کے اندر
فیلنگز ایموشنز یا تھاٹس دبائی ہوتی ہیں وہ مینیفیسٹ کرتی ہیں جب فلائٹ اور فائٹ موڈ سنک ان کرتا ہے. ہماری پوری کی پوری پولیس فورس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, کیمرے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا جو فنڈامنٹل آئیڈیا آف پولیسنگ ہے, آپ کسی بھی پاکستان کے تھانے میں چلے جائیں تو وہاں پہ بیٹنگ آف پرزنرز کا کلچر ہے. تفتیش کے دوران یہ جائز سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو چھتر مارے جائیں. نو اماؤنٹ آف کیمراز اس کو چینج کر پا رہے ہیں. ایون جو آپ کے موسٹ ماڈرن تھانے جو مال ٹاؤن نے بنائے اس پہ کافی شاپ ہے, وہاں بھی چھترول ہوتی ہے. ٹھیک, تو آپ کی ایکچولی پولیس کلچر اور پولیس گردی جو میں سمجھتا ہوں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو بڑے پیمانے پہ ریفارمز چاہیے اور آپ کو ایجوکیشن چاہیے. تو اوورال اگر ہم دیکھیں, ایک طرف ریاست نے اناؤنس کیا تھا رمضان نگہبان پیکیج, کے پی گورنمنٹ 10-12 ہزار فی بندہ دے رہی تھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی دے رہی تھی, پنجاب گورنمنٹ بھی دے رہی تھی, اور ہم آپ کو کہتے ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے. لو جی وہ حل آ گیا. 1.2 ٹریلین کے قریب آپ نے اس وقت بانڈز بیچ دی ہیں اور $600 ملین کا آپ نے لون بھی لے لیا. حالانکہ اس لون میں کہا ہے آپ نے کہ یہ ہم نے لیا ہے آئل اینڈ گیس کے لیے, لیکن آپ استعمال جہاں مرضی کریں. تو آپ سرکل سمجھے, قرضہ لو, غریب عوام کے منہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالو, ان سے کہو دیکھو ہم نے تمہیں نوالے دیے, ہمیں ووٹ دو. غریب عوام کے شکریہ مائی باپ, آپ نے ایک دن ہمیں زیادہ زندہ رکھا. یہ سرکل چلتا رہتا ہے. اور یہ سارے لون واپس کون کرتا ہے؟ آپ کا نمبر 1 ٹیکس پیئر جو سیلریڈ کلاس ہے, دیکھا. اور اس کلاسزم میں آپ کو ڈیوائڈ رکھتے ہیں. خود گلف اسٹریم میں پھرتے ہیں, سارا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں نوکری پیشہ سے, اور چھوٹے سے نوالے کس کے منہ میں ڈالتے ہیں؟ غریب کے. یہ گیم ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. ماہ رمضان ہے, اپنے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں, اس ملک کے لیے دعا کریں, ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں, اور لیڈروں کے ہدایت کے لیے دعا کریں. اللہ کبھی بھی کسی کے دل میں ہدایت ڈالتا ہے تو روز دعا کیجیے, بیکاز جس لیول پہ یہ ظلم کر رہے ہیں اور جس لیول پہ یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں, سروائیول مشکل لگ رہا ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.